ستلج کے اوپر یہ دیکھا ہے کہ مرکزی مسلم لیگ کا میں نے دورہ کیا ان کے کیمپ کا، اور اس کی کچھ ویژولز بھی آپ کو دکھائیں گے کہ جس طریقے سے وہ لوگ کام کر رہے ہیں. میں ان کو خراج تحسین پیش کروں گا، کیونکہ مرزا صاحب ہمارے جو MP ہیں انہوں نے بھی دورہ کیا تھا، اور اس کے بعد وائٹل والے خاموشی سے وہاں کھانا بھجوا رہے ہیں اور یہ لوگ آگے کھانا ڈسٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور میں جب وہاں تھا، موجود تھا، ایک تو انہوں نے بہت اچھا نقشہ بنایا ہوا تھا، دعائیاں رکھی ہوئی تھیں، اور کھانے کی 4 ویگنیں ان کی کھڑی ہوئی تھی جو وہاں کھانا پکتا ہے اس میں ڈال کر اور آگے لے جا کے ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. 90,000 لوگ ڈسپلیس ہوئے، یعنی ان کو اپنے گھر چھوڑ کر جانا پڑ گیا ضلع بھاول نگر کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے گھر پڑے ویران. اور ہمارا دیکھ لیں کہ ہم کس پستی میں جا چکے ہیں ایز اے قوم، ایز اے مسلمان، کہ ایک طرف ان کے گھروں سے ان کو ریسکیو کر کے دوسری طرف لے جایا گیا. دوسری طرف مجھے معلوم ہوا ہے کہ ڈاکوؤں نے یہ ٹینکیاں پانی کی جو نیلے رنگ کی ہوتی ہیں اس کی رافٹس اور کشتیاں بنا کر جو گھر خالی ہوئے ہیں وہاں ان گھروں میں جا کر انہوں نے چوریاں شروع کر دی. آپ دیکھیں کہ وہ قومیں کیسے ترقی کر سکتی ہیں جن کی بدحالی، پستی، غیر مہذبی کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، یعنی اس نیچی سطح تک چلی جائے کہ جہاں پوری قوم کو متحد ہو کر ایک دوسرے کو بھائی چارے کے ساتھ مدد کرنی چاہیے، وہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں کہ جا کر ڈاکے ڈال رہے ہیں، چوریاں کر رہے ہیں. پھر وہ لوگ جو وہاں سے جاتے ہیں جانور اپنے پیچھے چھوڑ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو تو شفٹ اتنی جلدی نہیں کر سکتے تھے. پھر وہاں پہ جب ڈاکے اور چوریاں شروع ہوں تو ان کو مجبوراً پھر واپس جا کے وہاں حفاظت کرنی پڑتی ہے. تو ایک تو میں نے کہا تھا کہ ریسکیو 1122 والوں کا بہت بہترین کام ہے، اس کا حکومت کو بھی خراج تحسین پیش کروں گا. دوسرا، اموات جو اتنی نہیں ہوئی، سب سے اچھی بات یہ کہ اموات جو اتنی نہیں ہوئی اس میں بھی حکومت کی حکمت عملی بہت اچھی ہے. انتظامیہ نے اس میں بہت بہتر کام کیا ہے، لوگوں کو اکٹھا کر کے کھانا ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، مخیر حضرات سے رابطہ کرنے میں، اور وہ جو ہے وہ لگے ہوئے پورے زور و شور کے ساتھ. لیکن لوگوں کو مشکلات بہت ہیں، یہ بہت بڑا سیلاب آیا، یہ چھوٹا نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ 10 مئی کو جو ہندوستان کے ساتھ ہوئی ہے، میں ان کو بلیم نہیں کر رہا پانی چھوڑنے پر، کیونکہ وہاں بھی مجبوری ہے، مجبوری سے ہمیشہ پانی چھوڑے جا رہے ہیں. میں اپنے آپ کو بلیم کروں گا، اپنی حکومت کو، اپنے ماضی کی حکومتوں کو، کہ بھئی آپ لوگوں نے ریزروائر کیوں نہیں بنائے. اگر آپ نے ریزروائر بنائے ہوتے تو کم از کم اتنا برا اثر نہ ہوتا جتنا کہ اب ہو رہا ہے، چاہے وہ ستلج پہ، چاہے وہ راوی پہ، چاہے وہ کالا باغ ڈیم کی صورت میں. تو ان تمام معاملات کو ہم پولیٹیکل کر دیتے ہیں، ہم سیاسی طور پر اس کے اندر عمل درآمد شروع کر دیتے ہیں کہ سیاست ہماری چمک جائے، ملک کو جتنا نقصان ہونا ہے وہ ہو جائے. ہم لوگوں کو بیوقوف بنا کر یہ کہہ سکیں کہ کالا باغ ڈیم بنے گا تو نوشہرہ ڈوب جائے گا، ہم یہ کہہ دیں کہ جی نہریں بنے گی تو سندھ کا پانی جو ہے وہ چوری کر لیا جائے گا. اور پھر سب سے بڑی شکایت یہ لگی، اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کا ازالہ کرنا چاہیے، کہ جب تربیلا ڈیم بنا تھا تو اس پہ کوئی معاہدہ ہوا تھا کہ کوئی نئی نہر نہیں نکالی جائے گی. تو سندھ کے لوگ اس بات پر گلہ کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کہ ایک ایگریکلچر کے لیے نہر وہاں سے نکالی گئی ہے تربیلا ڈیم سے، جس کی وجہ سے وہ سندھ کا پانی شاید کوئی آگے پیچھے ہوا ہے. اور جتنا پانی ہم جا کے سمندر میں پھینک دیتے ہیں، خدا را آنے والا وقت بڑا مشکل وقت ہے. اب بھی سوچیں، اب بھی ہوش کے ناخن لیں، اب بھی بحیثیت قوم بن کے سوچیں، تو پھر شاید اس کا کوئی ازالہ ہو سکے. اگر یہی حال رہا ہمارا تو اللہ معاف کرے. اس وقت تو قوم کو چاہیے کہ وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہو، قوم کو چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ عوام کے ساتھ کھڑے ہوں. وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، وزراء خاص طور پر ان کو چاہیے کہ وہ علاقوں کے دورے کریں جا کر، اور ہیلی کاپٹر سے ویو لینا بڑا اچھا لگتا ہے، لیکن نیچے اتر کے گراؤنڈ پہ جا کر لوگوں کو ملیں، لوگوں کی داد رسی کریں، اور ان سے ان کی کھلی کچہریاں لگائیں. وزراء جو ہے اپنے اپنے علاقوں میں جا کر، بلکہ 2 3 علاقے ان کو دے دیے جائیں، وہاں لوگوں کی کھلی کچہریاں لگائیں، ان سے پوچھیں کہ کیا مشکلات ان کو پیش آ رہی ہیں اور اس کا ازالہ کیسے ہو سکتا ہے، انتظامیہ کس طرح سے ان کی مدد کر رہی ہے. اور
کیونکہ میں تو دیکھ کر آیا ہوں، میرا بڑا دل دکھا ہے کہ یہ میرا علاقہ ہے، ان لوگوں کے ساتھ میری محبت ہے، ہمارا جینا مرنا ان کے ساتھ ہے، ان کا نقصان ہم اپنا نقصان سمجھتے ہیں، اور انشاءاللہ اس کا ازالہ بھی کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہ تھوڑا بہت آپ کو جو دکھایا ہے اس کو آپ دیکھیں، کچھ 9R پہ کی ویژولز ہیں، کچھ سوشلز کی ہیں، کچھ مرکزی مسلم لیگ کا کام ہے، اور کچھ جو ہمارے وائٹل گروپ کی طرف سے لوگوں کی امداد کی جا رہی ہے وہ ہے۔ اس ساروں کو دیکھ کر اور مخیر حضرات سے بھی میں اپیل کروں گا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے بہت دیا آپ کو، اور اللہ تعالیٰ آئندہ بھی انشاءاللہ دے گا۔ اگر 1 روپیہ آپ اس کی راہ میں خرچیں گے تو آپ کو 10 روپے ملیں گے، یہ میرا ایمان ہے اور آزمایا ہوا نسخہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے دل کھول کر عطیات دیں اور انشور کریں کہ آپ کے عطیات جو ہیں وہ عوام تک پہنچ رہے۔ تو امید ہے کہ میری آواز حکومت تک بھی پہنچے گی، اور میں ان سے بھی کہوں گا کہ آپ یہ ایک ایمرجنسی کا وقت ہے، یہ اس کو ڈیلے جتنا ہم کریں گے، لوگوں کا بہت نقصان ہو چکا ہے اور مزید نقصان ہوگا، اور اس کا پھر ازالہ کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آخر میں ایک دفعہ پھر کہوں گا کہ حکومت اس بات کو سوچے کہ لوکل گورنمنٹ کے الیکشنز فوری طور پر کروائے، چاہے پارٹی بیسس چاہے نان پارٹی بیسس، کروا کر اس کا جو اوریجنل مسودہ تھا جنرل پرویز مشرف کا اس کو دیکھ کر اس کو امپلیمنٹ کریں، اور ضلع کے اندر انتظامیہ کو ہیلتھ، ایجوکیشن اور جو دیگر معاملات ہیں، لا اینڈ آرڈر، یہ اس کے سپرد کریں۔ تو اگر آج اتنے کاؤنسلرز ہوتے ہمارے اور اتنے چیئرمین ہوتے تو کم از کم اپنے اپنے علاقوں میں جا کر اگر خوشی سے نہیں تو شرمندگی کے ساتھ آج لوگوں کی مدد کر رہے ہوتے۔ بہت شکریہ۔